اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ اسراء آیت نمبر 101 آخری آیت ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ پہلی آیت 3 وقف کیا ہوں میں نے، ایک بینات پر، دوسرا اذ جاءہم اور تیسرا آخری آیت پر۔ 3 باتیں یہاں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھیں کہ شروع ہوئی سورہ سبحان الذی اسری، معراج کا قصہ، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، قصہ نہیں، تو ایک مناسبت ہے۔ دیکھو 30 آیات یعنی 9 نشانیاں، معجزے۔ گزشتہ درس میں دیکھیے مشرکین نے معجزوں کا تقاضا کیا تھا کہ چشمہ
نکالیں، کنویں کا چشمہ نکال کے بتائیں، اللہ و فرشتوں کو سامنے لائیں، آسمان پر چڑھیں. تو دیکھیے مناسبت اس کو ذہن میں رکھیں کہ مشرکین نے معجزات کا تقاضا کیے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزے دکھلائے، تو یہ مناسبت ہوئی. دوسری، مشرکین نے کہا تھا 47 نمبر آیت اسراء کی، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک جادو زدہ جس پر جادو کیا گیا اس کی پیروی کرتے ہو. دیکھو فرعون کہہ رہا ہے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، تو یہ مناسبت ہے. پھر اگلی آیت میں بھی مناسبت ہے، اس کے بعد والی آیت میں بھی مناسبت ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات تھے ویسی حالات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزر چکے تھے. اور ظاہر ہے کہ پھر تحقیق گرامر کی یا الفاظ کی، تو 3 باتوں کو پہلی آیت میں سمجھنے کے لیے ذرا ساتھ میں رہیں. پہلی بات 30 آیات، 9 نشانیاں، 9 معجزے. دوسری بات پوچھو بنی اسرائیل سے. تیسری بات جادو، کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. لوگوں کا ایک غلط تصور ہے اور تفاسیر میں بھی کچھ باتیں لکھی گئی ہیں جو امام بخاری کی تفسیر سے مختلف ہیں. تو حقیقت کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے، میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آسان کر کے بتا دوں. 9 آیتیں، کسی بھی ایک مسلم کو کہیں کہ 9 معجزے گنوا دو تو وہ مکس کر کے پیش کرتا ہے. آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں اور قلم لے کے بیٹھیں تو آپ کو 16 نشانیاں ملیں گی. کتنی؟ 16. تو وہ ایسی آیتیں پیش کرتا ہے تو کچھ تو 9 میں سے ہیں، کچھ غیر 9 میں سے ہیں. اس کا خیال رکھے گا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 30 آیات، تو 12 نہیں ہونی چاہیے، 16 نہیں ہونی چاہیے، 9 ہی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، ایک بلاغت ہے، ایک فصاحت ہے. تو اتنا آسان کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو ذہن میں رکھیے. اور سورہ اعراف میں آپ کو میں اس کی تحقیق پوری کرا دیتا ہوں. تو لیکن سورہ اعراف کا بھی آپ جب بذات خود مطالعہ کریں گے تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے، 10 ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے. اس لیے ساتھ میں رہیے. آیت نمبر 107 سورہ اعراف، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. ایک یہ تو سبوں کو یاد ہے، آنکھ بند کر کے بتائیں گے عصا. تو دوسرا اس کی نچلی آیت 108 میں وَنَزَعَ يَدَهُ ہے نا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. ہاتھ نکالا بغل میں سے تو چمکدار. اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو ساتھ میں 2 ہوئے. اب 130 میں جائیے، سورہ اعراف کی آیت، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. 3 ہوئی. سنین یعنی کیا؟ قحط سالی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، گلے کی کمی. کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے نا 4. تو 107 اور 8 میں 2، 130 میں 2. اب باقی کتنے بچے؟ 5. تو ایک ہی آیت میں 5. 133 میں تو سنیے 133 میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. 5 ہو گئے، 5 4 9. آسان ہو گیا. تو طوفان تو سب جانتے ہیں. جراد ٹڈیاں گول کے گول آ جائے، کھیتیوں کو چٹ کر جائیں. کمل جوئیں، مینڈک اور خون. تو پورے علاقے میں مینڈک ہی مینڈک، پانی میں، گھڑے میں، مٹکے میں، تالاب میں. تو اس قسم کا عذاب. اچھا یہ جو معجزے تھے وہ یکجا نہیں آئے تھے، 1 سال آئے تو پھر انہوں نے توبہ کی، کہا کہ اپنے رب سے مانگو معاف کر دو. تو اس طریقے سے یہ آتے رہے. تو یہ 9 نشانیاں یاد ہو گئی، آیتیں لکھ لیے جی. مگر یوں نہ سمجھیے کہ اتنا سمجھنے سے کام بنے گا. ابھی پھر جب آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو آپ 117 آیت میں جائیے تو آپ کو ملے گا
دیکھیے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو آپ کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. تو ایسی میں آپ کو 16 تک لے جاؤں تو 9 کون سے ہیں؟ تو ابھی پہلا گروپ جو میں نے بتلایا شروع میں 9. اب دوسرا گروپ یہ حسن بصری کا 117 آیت لکھ لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے. تو اب اس صورت میں کتنی ہوتی ہیں؟ 10. تو 10 نہیں ہوتی. ہم رجوع کریں گے ابن عباس کی طرف. تو لکھ لیں نا 117 کو بھی لکھ لیں. تو ابن عباس کہتے ہیں 130 نمبر والی آیت وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ قحط سالی اور پھلوں کا اور گلوں کا کم ہونا یہ کی ہے. تو ہو گئے 9. دوسرے گروپ میں بھی 9 ہو گئے. خیال رکھے گا کہ جب قحط سالی ہوتی ہے تو پھلوں میں کمی ہوتی ہے, غلہ کم ہوتا ہے. تو انہوں نے اسے ایک کر دیا. تو پہلے گروپ نے کیا کیا پھر؟ اب جب اس طریقے سے اس کو آپ نے ایک کر دیے تو 9 ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب ہم آپ کو لے آتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66. تو 11 ہو جائیں گے. ذکر ہے نہیں یہ دوسرے گروپ کی ملا کر کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا؟ بد دعا کی کہ اے اللہ تو نے ان کو نعمتیں دی تو گمراہ کر دیا. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. تو نے تو ان کو نعمت دی زینت الحیات الدنیا لیضلوا. اب تو بعض تیسرے گروپ میں آپ کو تمس ملے گا. تمس کسے کہیں؟ جھلسا دینا, کھیتی, چاندی, سونا. اب اس صورت میں ساتھ میں رہیے. 130 والی یعنی جو سانپ لٹھیا جو بنتا ہے, لٹھیا اور سانپ کا نگلنا, اس کو بھی ایک, جیسے پہلے گروپ نے کہا تھا, یہ بھی ایک ہو گئی. اور نمبر 30 کی قحط سالی اور پھلوں کا کم ہونا, یہ بھی ایک. تو اس صورت میں تمس آپ کو ملے گا. تو اب 9 ہو گئی. تو دیکھیے 107 ایک, 108 ایک, 130 کی ایک, 3 اور وہ 5 ایک ساتھ, اس میں کوئی اختلاف نہیں. 5 3 8 اور یہ تمس 1 9. تو اب آپ کو 2 گروپ زیادہ ملیں گے. یا تمس کو انہوں نے خارج کر دیا یا تمس کو داخل کیا. تمس کو داخل کیا تو یہ 30 والی اور والی کو ایک کرنا ہوگا. 2 مل کر 1 اور سانپ کا نگلنا اور لٹھیا بننا یہ ایک. اچھا تمس کو کیوں الگ کیا؟ اس کے بعد فوراً دوسری آیت ہے 67 میں اجیبت دعوتکما, کہ تمہاری دعا قبول کی گئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے بد دعا کی تھی اور 40 سال کے بعد ان پر یہ عذاب آیا تھا, تو یہ نشانی نہیں. تو بہرحال یہ آپ کو اختلاف ملیں گے. تو بہرحال لیکن 9 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 30 آیات. تو 30 آیات کون سی؟ سورہ اعراف کی پہلی گروپ کو لے لیں, لیکن جب دوسرا گروپ آ جائے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. تو کل کتنی ہوئی؟ اگر 2 جی اب جی 11 ہوئی نا. ابھی 16 گنائے نہیں میں نے. چلیے اب گنیے. جب مصر سے نکلے ہیں تو لٹھیا کو سمندر پر مارا ہے تو کتنے راستے ہوئے؟ 12 راستے ہوئے راستے. مگر اب یہ جواب یہاں نہیں چلے گا کہ لٹھیا کو اور سانپ نے جب نگلا ہے جادوگروں کے سانپوں کو یہ ایک, تو یہ جواب یہاں نہیں چلے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ صرف انہیں 9 کے حد تک جو 30 آیات ہیں کہ لٹھیا یہ ایک اور لٹھیا کے سانپ بن کر نگلا وہ بھی ایک, قحط سالی اور پھلوں کا کم ہونا بھی ایک. تو اس صورت میں تمس کو یعنی جھلسنے کو داخل کریں گے یا جھلسنے کو خارج کر دیں گے. یہاں دوسرا جواب ہے. تو ساتھ میں رہیے. اس کے بعد پانی مانگا بنی اسرائیل میں تو حکم ہوا کہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عین. 12 چشمے پھوٹ پڑے. 2 من و سلوہ. 3 سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ہے کئی جگہ وہ کہ ورفعنا فوقکم الطور,
پہاڑ کو اٹھا دیا. اس نطف الجبل کانہ ذلہ، جیسے کہ وہ سایہ ہے. آخر وہ بھی تو معجزہ ہے نا. اور جو 10 احکام ملے تھے تختی پر لکھ کر، یہ بھی تو معجزہ ہوا نا، یہ بھی تو نشانی ہوئی نا. تو اس طرح کل ہوتی ہیں 16. اب تقسیم اس طرح کریں، ایک نشانیاں یہاں جو بیان ہو رہی ہیں 9 آیات، آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، یہ فرعون کے مشاہدے کے لیے، فرعون اور اس کے باشندوں کے مشاہدے کے لیے، حجت کے لیے، دلیل کے لیے. اور دوسری جو ہیں وہ فرعون کے مشاہدے کے لیے نہیں، وہ تو اپنے لیے. قوم نے کہا پانی دے دو تو وہ تو نکل چکے تھے، لہٰذا وہ ان 9 آیات. تو یہ ہے فرق 9 آیات کا. نہیں تو آپ گنیں گے تو کہیں گے یہ 16 ہیں یا 9 کیسے کہی جا رہے ہیں. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے، اب آپ بھلا بتائیں کہ جب فرعون غرق ہو چکا اور یہ لوگ جب باہر آئے میدان میں رہ رہے ہیں تو سایہ ہوا، من و سلوہ ہوا، یہ تو خود کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے. تو اس فرق کو خیال رکھنا. تو اب اچھی طریقے سے واضح ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھے. تو بنی اسرائیل سے کیا پوچھیں؟ اِذْ جَاءَهُمْ، جب آئے موسیٰ ان کے پاس. تو ان کے پاس یعنی ان کے باپ دادا کے پاس. تو بنی اسرائیل سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ کہ اے قریش، تم تقاضا کرتے ہو، پچھلا درس کو ذہن میں رکھیے گا، معجزے مانگتے ہو، نشانیاں مانگتے ہو، چشمہ پہاڑ کو سونا بتاؤں، گھر بتاؤں میرے سونے کا، باغ بتاؤں، گزشتہ سن چکے ہیں. تو بنی اسرائیل سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کیوں پوچھو؟ 2 چیزیں. اس لیے کہ قریش کو انہی لوگوں نے ابھارا تھا، یہودیوں نے، کہ تمہارے رسول سے پوچھو. اچھا، اب لوگوں کا ایک تصور عجب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی صرف مدینہ میں ہی رہتے بستے تھے. ایسا نہیں، مکے میں بھی ان کے اثر و رسوخات تھے، آنا جانا تو ہوتا تھا نا. تو انہوں نے ہی اکسایا تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان بنی اسرائیل سے پوچھو. تو کیا پوچھو؟ کہ موسیٰ آئے تھے تمہارے باپ دادا کے پاس، تم اس قصے کو تواتر سے کنٹینیو طریقے سے جانتے ہو، اور تم قریش کو اکساتے ہو کہ ان سے معجزات طلب کرو. تو جب تمہارے نبی نے معجزے پیش کیا تھا تو کیا ایمان لائے تھے؟ تو کیا ان سے کہہ رہے ہو کہ معجزہ دکھاؤ اور ایمان لائیں گے؟ تو رخ جو ہے ان کی طرف بھی ہے. تو یہ دوسری بات، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل. اب تیسری بات، یہاں ذرا ساتھ میں رہیے. لوگوں کا کچھ عجب سا تصور ہے. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. تم کیا جادو زدہ. کیا مطلب جادو زدہ؟ جس پر جادو کیا ہوا. ٹھیک ہے. مشرکین نے بھی کہا تھا کہ کسی نے کہا ان ھذا لساحر، ساحر یعنی جادو کرنے والا. لیکن ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی جس پر جادو کیا ہوا. اب سمجھنا کیا ہے جانتے ہیں؟ گزشتہ جو میں نے بتایا تھا معنی روح کے، وہ تو اور چیز تھی، حدیث ملی نہیں. لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے، بلکہ فعلاً احادیث کا انکار کیا ہے. اس لیے کہتا ہوں میں ہمیشہ کہ تفسیریں جب مطالعہ ہو تو 3 تفسیریں کم از کم 4. اب سنیے آپ، کلام پاک کی آیت اور امام بخاری، 2 چیزیں. کیا مطلب؟ کہ یہ جادو زدہ ہے. نبی کو کہا گیا نا جادو زدہ ہے. سورہ فلق اور ناس شان نزول جانتے، امام بخاری نے باندھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. اب 2 چیزیں ہیں، ہم جادو کا انکار کریں یا اس بات کریں. 2 چیزیں ہیں نا. جادو کا انکار اگر کرتے ہیں تو سنیے سورہ طٰہٰ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یعنی ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جب انہوں نے ڈالے تھے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کی طرف، يُخَيِّلُ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی جادو سے وہ موسیٰ علیہ السلام اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ ان رسیوں کو سانپ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، تو ڈر گئے. اچھا اور بھی پڑھیے، وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑا جادو لے آئے.
تو قرآن سے ثابت جادو تو ہے، یعنی اس چیز کو سمجھیے. یہاں مفسرین جو مختلف ہیں وہ کیوں، وجہ کیا اس کی؟ تو یہ سب سے پہلے کس کا؟ جادو کا اس بات. لوگ تو جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، شیطان کا بھی، تو اس کا مطلب جادو ہے. لیکن اب سنیے غور سے. تو لوگ الزام لگاتے تھے نبیوں پر کہ تم جادو زدہ ہو، یعنی جادو سے مغلوب، تم جو بات کر رہے ہو وہ خود نہیں بات کر رہے ہو. جیسے کہ ایک انسان ہے، جنات سوار ہوا، وہ انگریزی نہیں جانتا، آپ منتر مارنے والے کو لے گئے تو انگریزی میں پھڑپڑا رہا ہے. اس کا نام کیا؟ وہ نہیں بول رہا ہے، وہ جنات بول رہا ہے. اس کو سمجھے. ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ موقع پیش آیا؟ جی آتا ہے، عربی بھی بولتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اب وہ جو بات کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا جنات بات کر رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے یوں تسلیم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا، وہ تو بات کرتے ہیں اپنے نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، تو آپ نے، ان کا یہ کہنا ہے، قرآن کی تکذیب کی اور مشرکین کی تائید کی. وہ کیا؟ کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم جادو زدہ ہو، تو تم ان کی حمایت کر رہے ہو کہ ہاں یہ جادو زدہ ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں بات سمجھ نہیں پائے. مشرکین کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہ تم جو بول رہے ہو وہ تم نہیں بول رہے ہو، تمہارا جادو بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ جادو بول رہا ہے. تم جو بات کرو، جیسے کہ مجنون، تو کیا مطلب مجنون؟ کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اسے کچھ پتہ نہیں، اس کا پاگل پنا بات کر رہا ہے. تو اگر یہ چیز نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی ہے. بھلا بتائیے وہ کبھی جادو سے مغلوب الحال ہو سکتا ہے؟ نہیں. چلیے اس کی اور ایک مثال دوں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، بلاتے ہیں کسی پر جنات بھوت سوار ہو جاتا ہے نا. حافظ لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان پر بھی سوار ہوتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہم نے دیکھا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ مغلوب الحال ہوتا ہے، یعنی چیختا ہے، چلاتا ہے، رحم آتا ہے. کوئی بھی ہو، مرد ہو خاتون ہو، کیا ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن جو حافظ ہے وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. جو حافظ قرآن ہے یا دیندار ہے، اس پر بھی جنات سوار ہوتا ہے، اس پر بھی جادو کا اثر، اس پر بھی جادو کا اثر، لیکن وہ مغلوب الحال اور یہ ہوش میں رہتا ہے. تو نبی انبیاء کے ساتھ جو اثر ہوا وہ متاثر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخم آئے، دندہ مبارک ٹوٹے، شہید ہوئے. بتائیں نبوت پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں. تو جادو سے متاثر ہونا، جنات سے متاثر ہونا اور مغلوب الحال ہونا، نبی مغلوب الحال نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ نفی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ وضاحت نہیں ہو پائی. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ چکے. یہاں پر جادو کا علاج کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ آیت میں امام بخاری نے جو شان نزول باندھا ہے اس کا وہ رد کرتے ہیں. تو ایسی تفسیروں کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جادو کا اثبات مغلوب الحال کی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف متاثر ہے. ورنہ نبوت ایک منصبہ، ایک فریضہ ہے، اس میں جادو رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب سنیے جواب ان کا. جب اس نے کہا کہ تم جادو زدہ ہو تو کیا فرمایا؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. مجھے جادو زدہ کہتے ہو؟ یہ جو نشانیاں ہیں بصائر، یہ تو بصیرت افروز نشانیاں ہیں. کیا؟ کہ پورے علاقے میں مینڈک، پورے علاقے میں خون، یہ جادو کا علم ہے. جادو کا علم تم دیکھ چکے ہو کہ رسیاں بنی اور ہماری جو سانپ بنا تھا وہ کھا گیا. فرق ہے دونوں میں. اب جب اس نے کہا کہ تم جادو زدہ ہو تو انی لازنک یا فرعون مذبورا، تم شامت زدہ ہو. اب شامت زدہ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بصیرت افروز نشانیوں کے بعد بھی ہدایت نہیں تو شامت، اور یہی ہوا. اب مطابقت سنیے دونوں میں. فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ان کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کی. کہہ رہا تھا نا میں کہ اس کو ذہن میں رکھے گا. تو قریش نے بھی یہی کیا.
قدم اکھاڑنے کی کوشش کی مکے سے. تو سنیے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے چاہا کہ ان کے قدم اکھاڑ دیں یعنی زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اسے ڈبا دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اکٹھا ساروں کو. تو دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں، اس نے کوشش کی کہ ان کے یہاں سے قدم اکھاڑ دے. دیکھیے کیسی حکمت ہے. نکلے اور ان کے پیچھے فرعون بھی اور اس کے ساتھی نکلے. کیوں نکلے؟ کہ اب یہ جو نکلے ہیں واپس آنے کے لیے اور یہ جو نکلے ہیں ڈوبنے کے لیے. ہوا اگر یہ نہیں نکلتے تو رہتے بچتے تھے. تو جب یہ نکلے ہیں تو یہ ڈوب گئے. اور پھر ان سے کیا کہا آگے؟ اسکنوا الارض. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، یہ کیسی حکمت ہے. تو سنیے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. اچھا اب مطابقت دیکھیے. قریش نے قدم اکھاڑنے کی کوشش کی، ہجرت ہوئی، کس لیے؟ جا کر سکونت اختیار کی، اقتدار حاصل کیا مدینے میں، پھر مکہ پر آ گئے، قبضہ ہو گیا. تو دیکھیے کیسی مطابقت ہے. تو سنیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. یہ تو دنیا میں ہوا. فرعون اس کے ساتھی ہلاک ہوئے اور قریش بھی پکڑے گئے، مارے گئے، ایمان لے آئے. بہرحال اب آخرت میں جو دیکھیے جمیعہ اور یہاں ہی لفیفہ، اردو والے جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں لفافہ. تو لفافہ جس میں اکٹھا کیا جائے. اب بہت کم لوگ بولتے ہیں اب تو تھیلی اور کیس، جی تو یہ لفیفہ لفافہ. تو سبوں کو اکٹھا جمع کر کے ہم لے آئیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. یہ تو یہ داستان ہوئی مطابقت کی، مشابہت کی، مناسبت کی. لیکن اب یہ ہماری بات ہو رہی ہے. یہ تو مثالی دی گئی نا. اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جائیے. سنیے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے. حق کے ساتھ ہم نے انزلناہ اتارا. کسے اتارا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کلام پاک کی. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ اترا ہے. کون اتارا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کون سا فرشتہ؟ جس کو روح کا نام دیا گیا. کوئی رد و بدل نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں. محافظین کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے رسول تمہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مغلوب الحال جادو سے بیان دے رہے ہو. نہیں، حق. دیکھیے تردید ہوئی. اچھا اب جب یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، بڑے اہتمام سے نازل ہوا ہے. علمہ شدید القوا، آپ کو پڑھانے والا بھی وہ سخت بڑی قوت والا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ. جتنی بھی آپ جبرائیل امین کے لیے جو الفاظ ہیں آپ دیکھیے ان کی شان میں. لیکن اس کے باوجود بھی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ پہاڑ کو سونا بنا کر دکھلا دو تاکہ وہ ایمان لائے، اس لیے نہیں. سیڑھی لگا دو آسمان پر، اس لیے نہیں. کوئی نوشتہ لکھ کر لے آؤ اور وہ ایمان لائیں، اس لیے نہیں. وما ارسلناک الا مبشرا، آپ بشارت دے دو کہ یہ کلام ہے، یہ توحید ہے، اور جو اسے اپنائیں گے ان کے لیے بشارت. اور نذیرا، اور جو نہ مانے ان کے لیے خبردار کرنا ہے. تو کیا مطلب؟ کہ اپنا فریضہ منصبی پورا کرتے رہیں. دعوت کا کام، پیغام کا کام. اب جب یہ پیغام کا کام آیا تو اب سنیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پیغام سنانا ہے. ساتھ میں رہیے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. کئی مسائل ہیں اس آیت میں. ہم سمجھے کلام پاک سے. قرآن کو فرقناہ، فرق تھوڑا تھوڑا. اب وہ کیا کہتے تھے کہ کتاب لے آؤ ایک ساتھ،
اور یہ بنی اسرائیل جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے آئے تھے نا جی، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ 5 آیتیں اقرا بسمی، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی آیتیں. ہم نے کیوں ایسا بھیجا؟ تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہے تنزیلا. کیا مطلب نزلناہ تنزیلا؟ ہم نے اس کو اتارا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو کیوں اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ تاکہ لوگ اسے قبول کریں، سمجھیں. نہیں تو ایک ساتھ میں شراب کے مٹکے پھینک دو. نہیں، شراب کی کیا ہے، اس کی قباحت، اس کے نقصانات، اس کے فوائد، اور پھر یہ کہ شراب پی کر مسجد میں نہ جائیں. تو یہ ہماری مصلحت کے لیے تھوڑا تھوڑا. مگر یہاں آپ ذرا غور سے سنیے گا، ہم لوگ قرآن کی ڈکشنری سے دیکھتے ہی نہیں. دیکھیے کیا فرمایا، یہ تنزیل کو یاد رکھیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تو نزل ينزل تنزیل کیا مطلب؟ تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے. قطع یقطع تقطی، کاٹنا. جزار جب کاٹتا ہے نا گوشت کو تھوڑا تھوڑا. حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اسی سے بنا ہے، الگ الگ. تو اس کو ذہن میں رکھیے، کئی مسائل آپ کے سلجھ جائیں گے. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تنزیلہ ہے. انزلنا کیا مطلب؟ اس یکجا، کیا؟ ایک ساتھ. تنزیلہ کے معنی تھوڑا تھوڑا. اب قرآن شریف میں کہیں انزلہ ہے، سورہ کہف میں بھی ابھی آئے گی کتاب جہاں انزلہ، تو مراد کیا؟ وہ اس کتاب کا مجموعی طور پر نام لیا گیا، کتاب اتاری. اتاری سے مراد لوح محفوظ سے. اور جہاں تنزیلہ تھوڑا تھوڑا. تو آپ نے نوٹ کر لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کے ساتھ اندھا بھی کہے گا کہ رمضان. پھر کیا ہوا ہمارے بھائیوں کو؟ قرآن کی ڈکشنری سے کیوں نہیں سوچتے؟ سورہ دخان میں جائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب جب صاف وضاحت سے ہے کہ لیلۃ القدر، پھر دوسری کون سی رات آئی؟ بتائے کون سی رات ہے دوسری؟ ہے کوئی رات دوسری؟ ایک ہی رات ہے. یکجا صورت میں کلام پاک جو اترا ہے وہ ایک ہی رات میں. کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا. پھر وہاں سے تنزیل تختی تھوڑا 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 کر کے علی مقسم. اور اس میں بھی ہماری حکمت. اب کیا ہوا لوگوں کو پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شب برات. تو اب لوح محفوظ سے شب برات میں نازل ہوا یا لیلۃ القدر میں؟ شب برات کا وہاں ذکر ہے نہیں. تو ذرا اے مسلمانوں، کلام پاک کی ڈکشنری کھولیں. بالکل گنجائش نہیں ہے، بالکل. ٹھیک ہے، اب عبادت کریں، روزانہ عبادت کریں، لیکن کلام پاک کے تعلق سے اچھا فیا یفرق من کل امر حکیم. یہ متبرک رات ہے کہ ہمارے لیے پیغام والا کلام پاک اس رات میں نازل کیا گیا. اس کا اتنا اجر ہے. اس کی اہمیت کو جانیں کہ کیوں اتنا اجر ہے. اس رات کو کیوں اختیار کیا گیا، اس رات کو کیوں مخفی رکھا گیا. ہم اطمینان سے اس کو، شب برات کی تو رات تو متعین ہے، سبوں کو پتہ ہے. چاند دیکھ لیجئے آپ شعبان کا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ 14 شب برات ہے. تو ایسا نہیں ہے. پیغام پہنچائیں ان کو. لیکن ابھی اور سنیے، ابھی اور بھی ہے اس پیغام کا، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آیت سجدہ ہے، وہ اس طرح بھی آ چکی ہیں. پڑھ لیجیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ فقہی مسئلہ ہے، اختلاف ہے کہ بعد میں کرنا ہے. فقہی مسئلہ ہے. اکثر جمہوریت کہتی کہ اس وقت پڑھ لیں. نماز میں تو سجدہ کریں، مگر اب یہ مجلس ہے تو مجلسوں میں. بہرحال اب سنیے، کہہ دو آمنو بہ، ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنو بہ،
دیکھیے میں کہتا تھا افعل او لا تفعل، کرو یا مت کرو. اب آپ اس کو نوٹ کر لیں کیا مطلب. دیکھیے ایک ہوتا ہے امر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس میں فرق ہے. کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بھی حکم، نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بھی حکم، دونوں واجب الاطاعت. مگر یہاں دونوں واجب الاطاعت نہیں، یہاں پر یہاں کیا کہا جا رہا ہے آمنو بہ، اس پر ایمان لے آؤ یا مت لاؤ. تو بتائیے کہ ایمان لانا مطلوب ہے نہیں. جیسے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ ایگزام ہے بورڈ کا، پڑھائی کرو، بچہ کہتا ہے نہیں چل تیری مرضی کرنے تو مت کر. تو کیا مطلب مت کر مطلب نہیں. تو یہ انداز ہے. جب تم اتنے معجزات آنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے تو ایمان لے آؤ یا مت لے آؤ، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. مگر اب دیکھیے ایمان لانے والے، دیکھیے اس اسلوب کو اپنائیں. یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل اکساتے تھے، مگر ان لوگوں کی تعریف دیکھیے. ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن کو اس کے پہلے علم دیا گیا، کون تھے وہ؟ یہودی اور عیسائی ہے نا. اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ آیتیں تلاوت کی جاتی تو یخرون للاذقان، یہ اذقان آج کل ذکن نہیں بولتے ہیں، کیا دگن بولتے ہیں، قاف کو غین، یہ وہی ہے. وہ تو ذکن یعنی کیا؟ دگن. سجدہ ریز ہوتے تھے. ہم تو پیشانی کے بل سجدہ ریز ہوتے ہیں نا، وہ پورا چہرہ اس کو بھی ٹیک دیتے تھے، ناک کو بھی پیشانی کو بھی. تو یہ ان کا سجدہ تھا. آج بھی کوئی کر سکتا ہے جذبے میں، لیکن ہمارے یہاں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو متعین کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ پیشانی، ناک اور یہ دو ہاتھ، گھٹنے اور قدم، 7 چیزیں. مگر یہ ان کا سجدہ تھا. تو اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے جب آیتیں سنی تو کیوں سجدہ ریز ہوئے؟ منہ کے بل، چہرے کے بل. وہ تو قیامت میں جو گزشتہ ذکر ہو چکا ہے چہرے کے بل چلیں گے نہیں، یہ تو فوراً اپنا پورا چہرہ شکر میں. تو شکر کہاں کا جانتے ہیں؟ انتظار میں تھے، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، مدینہ میں آ کر رہتے بستے تھے. نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ آخر رسول اسمہ احمد و محمد نازل ہوگا، پیدا ہوگا. تو فوراً جب آیتیں سنی کہ واقعی یہ تو وہی ہے جس کی ہماری کتاب میں نشاندہی کی گئی ہے. تو اب سنیے، اب دوبارہ وَيَقُولُونَ، ہاں پھر شکر اللہ کا، تعریف اللہ کی. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعول، یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہمارا رب، یہ تو اس کا وعدہ ہونے ہی والا تھا. کیوں ہونے والا تھا؟ نبیوں نے ان کی کتاب میں نشاندہی کی تھی. یہ کون سا طبقہ ہے؟ جو ایمان لائے. اب یہ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اب دوبارہ آ رہا ہے، سنیے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اب دوبارہ ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دوبارہ کیوں اور پہلا کون سا؟ پہلا کون سا؟ جب سنا، آیتیں سنی یا اس ذات کو دیکھا، ملاقات ہوئی، تو اس خوشی پر کہ ہماری کتاب میں جو بشارت دی گئی تھی وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کون سا؟ جب آیتیں پڑھتے تھے، وَيَخِرُّونَ يَبْكُونَ، تو روتے تھے اور ان کا خشوع بڑھتا تھا. تو یہ کلام کی تاثیر ہے. یہی وجہ ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب بعض حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا عمل پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ایک سورہ شروع کی تو رونے لگے اس کے اثر سے، تاثیر سے. تو صحابہ نے منع نہیں کیا. تو یہ یبکون دیکھیں نا. تو اگر کوئی امام متاثر ہوتا ہے، اب یہ فقہ والوں نے مسئلہ نکالا کہ رونے سے نماز فاسد ہوتی کہ نہیں ہوتی. بھائی قرآن کو اپنائیں، بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے. یبکون، وہ پڑھ رہا ہے نماز میں، وہ رو رہا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لہذا میں نشاندہی کیا ہوں. تو صحابہ بھی روتے تھے، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کلام نہیں کیا، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو اس کا خیال میں رکھے گا. اب یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے چونکہ، لیکن ہوتا ہے حرم میں کبھی کبھی. ماشاءاللہ شیوخ جو ہیں سمجھتے ہیں معنی کو. خوش ہوا. اچھا، اب دوسرا ان کا اعتراض تھا. اچھا ایک چیز میں کہوں، یہ جو نماز میں خشوع والا ہے نا، ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ کلام پاک،
اگر آپ کے ذہن میں اس کے معنی مفہوم ہو تو خشوع پیدا ہوتا ہے، مگر وہ پیدا کرنا ہے نا، اس کے لیے تھوڑی بہت محنت کرنا پڑے گی. تو اسی لیے جو کوشش ہو رہی ہے نا، معنی ادھر ادھر کے تھوڑا آپ تصور میں رکھیں تو کم سے کم رونا تو نہ ہے، لیکن ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آپ سنیں گے حرم میں اس روح پرور ماحول میں، اور یہی آیتیں جب وہاں آئیں گی نا تو یقین مانیے کچھ تو فرق پڑتا ہے. تو ساتھ میں رہیے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. دیکھیے اعتراض کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ الہن واحدہ ہے نا، اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بولے یہ کیا، اللہ کے ساتھ یہ دو کون سے؟ چونکہ قریش رحمان رحیم کے نام سے ناواقف تھے، یہ ثانی نزول سب جانتے ہیں. تو آیت نازل ہوئی کہ ادعو اللہ او الرحمن ایم. یہ ایم کیا ہے جانتے ہیں؟ این این این. تو زیر پیش ہے تو این، زبر ہے تو این، ورنہ ایام سے نہیں ہے، کون سا دن نہیں، وہ یوم آتا ہے. تو کسی بھی نام سے پکارو، اللہ کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، ستار کہو، رزاق کہو، کسی بھی نام سے پکارو. مگر یہ ثانی نزول صرف رحمان اور رحیم کا ہے. اب ہمارے یہاں ہم تو سب نام جانتے ہیں جی. فلہ الاسماء الحسنى، اس کے اچھے نام ہیں. ظاہر بھائی کہ آج اسماء حسنہ پر بیان نہیں ہو تو ایک پورا 1 گھنٹہ اس میں جائے گا اسماء الحسنہ پر، لیکن میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہتا ہوں کیا، اور آیتیں ہیں اس کی آئیں گے اس باقاعدہ درس. لیکن جو تاکید دی جا رہی ہے ولا تجہر بصلاتک، نماز اتنی بلند مت پڑھو، ولا تخافت بہا، اور اتنی پست بھی مت پڑھو، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ یا درمیان. تو پہلے شان نزول امام بخاری کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے، یہ بھی بخاری میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا ایک پس منظر. 3 چیزیں سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو مکے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چھپ کر رہتے تھے، جانتے ہیں مکے میں آپ تنہ تنہ نماز بھی پڑھتے تھے جب حالات شدید ہو گئے. پہلے تو کعبے کے پاس بھی آ کے نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، پھر صحابہ کے بھی جمع ہوتے تھے تو آپ آہستہ سے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر مشرکین نے سن لیا تو گالی گلوچ. اب ان کا جو گالی گلوچ تھا قرآن کو بھی اور ان کو بھی جادو زدہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ رات آہستہ سے. تو حکم ہوا یہ شان نزول، لا تجہر بصلاتک، ایسی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرکین سنیں اور پھر تانا دینے لگے. مگر اتنے آسان پست بھی نہ پڑھو کہ صحابہ جو ہیں وہ سن نہ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ مزید شرح ہے. دیکھیے امام بخاری نے اسی آیت کے ساتھ یہ حدیث پیش کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس شان نزول کا انکار کرتی ہیں، فرماتی ہیں، ہدایت دیتی ہیں کہ دعا کرتے ہو اسی کو اپنائیے، یہ ان کا مقصد ہے. وہ شان نزول کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو بالکل بلند بھی نہیں اور بالکل پست بھی نہیں، مانگو دعا. اچھا، اب پس منظر سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں گزر ہوا تو ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے تو سنائی نہیں دے رہی تھی آواز. اچھا، یہ اس نوعیت کا قصہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز گشت کرتے تھے، ویسا نہیں ہے، اتفاق یعنی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ابوبکر صدیق بالکل کیا آہستہ سے پڑھ رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہی ہے. پھر اتفاق ہوا عمر بن خطاب کا، تو بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایک مجلس میں پوچھا ابوبکر ادھر آؤ، تم اتنے آہستہ سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو بولے میں جس کی ساتھ مناجات کرتا ہوں وہ میری سنتا ہے. بات جواب معقول تھا، ہے نا، جواب معقول تھا. تو اے عمر آپ کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو بولے میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. چلیے، ان کی بات بھی معقول تھی تاکہ سونے والے اٹھیں، ہے نا. الناس فی النیام، اور تہجد پڑھنے والا فی القیام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابا بکر، ابو بکر، ابی بکر، ابا بکر، وہ تو گرامر سے ہے، قدرے بلند کرو، یعنی تھوڑا پڑھو زور سے، اور اے عمر کچھ پست کرو.
تو کیا مطلب ہوا؟ ہاں مطلب ہے کہ اتنا کچھ تو پڑھو. یعنی اب ایک چیز میں یہاں سمجھاتا ہوں، ہے ہمارے پاس وقت، اب آخری آیت ہے. ہمارے یہاں خواتین کی نماز نوٹ کر لیں آپ. خواتین کو زبان سے پڑھنا منع کرتے ہیں آپ لوگ. ہم لوگ ہندوستان کے مسلمان، آواز نہیں آنا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تصور کرتی ہیں، ہے نا. کبھی آپ نے سنا آپ کی بیگم نماز پڑھتی ہے؟ کبھی سورہ فاتحہ آپ نے سنی؟ آپ لوگوں کی بیگمات نماز پڑھتی ہے نا. اگر پڑھے گی تو آپ بولیں گے نہیں، آواز نہیں آنا چاہیے باہر. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے آپ کے یہاں مہمان آئے تو آپ کی خواتین کیا روزہ رکھتی ہیں بات کرنے کا یا باتیں کرتی ہیں؟ اس کو سمجھے. تو کیسی باتیں کرتی ہیں کہ مہمان تک آواز نہیں جائے. تو اپنی بیٹی سے، اپنی نوکرانی سے کچھ کہے گی تو نہ وہ حرکت میں آئے گی. صرف کیا ہے، اتنا بلند مت کرو کہ مہمانوں تک آواز نہ جائے. تو نماز بھی ایسی پڑھو کہ آواز آپ سنیں، آپ کی بیٹی سن سکے، مہمان تک آواز نہ جائے. لیکن عام طور پر دیکھا تو کہتے ہیں نہیں، عورت کو بلند آواز سے پڑھنا منع ہے. کون سی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے؟ باہر کے لوگ سنیں، لیکن ایسی آواز سے پڑھیں کہ خود تو سنیں. سنیے غور سے، یہ تصور کرنے سے نماز نہیں ہوتی. ہم تو تصور کرتے ہیں. تصور کرنے والے آپ ایاک نعبد وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. زبان حرکت میں ہو تو اکیلی ہے تو پڑھے، خود سنیں. تو بہرحال ایک مسئلہ تھا، میں نے بتلا دیا. تو اب سنیے، اب یہ آخری آیت ہے اور سورہ شروع ہوئی تھی سبحان الذی سے، اور یہ ختم ہو رہی ہے الحمد سے. اور پھر دوسری سورہ بھی شروع ہو رہی ہے کہف کے الحمد سے. تو سنیے گا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وَاصِیلًا. حکم ہو رہا ہے بڑائی، تکبیر کرو. جی، تمام تعریف اللہ کے لیے. نمبر 1، لم یتخذ ولدن. ابتدائی آیت میں سبحان الذی، پاک ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں. یاد ہوگا آپ کو جو پہلے درس میں تھے. تو اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے. کس نے بنایا؟ یہودیوں نے. کس نے بنایا؟ مسیحیوں نے. جی، وہ پاک ہے، تمام تعریف اس کے لیے. اور رہے ہم انسان، وہ کمزور ہیں، انہیں بچوں کی ضرورت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وقت گزاری کے لیے، بڑھاپے میں سہارے کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان، وہ پاک ہے اور تمام تعریف اس کے لیے. نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کے اقتدار میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہے. کن فیکون. ورنہ دنیا میں حکومت کرنا ہے تو ضرورت پڑتی لوگوں کی، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. ذل، کمزوری، ضعیفی. اس کی وجہ سے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ولی کی. اور رہے ہم، تو ایک مرد بغیر خاتون کے آدھا انسان ہے، اسے چاہیے. ایک خاتون بغیر مرد کے آدھی عورت ہے، اسے مرد کی ضرورت ہے. تو ہم کمزور ہیں، مگر وہ سبحان، وہ کیا ہے؟ پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اب ذرا سنیے، یہ تو کلام پاک کہتا ہے، یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دینا ہے. کبیرو تکبیرہ کا مطلب کیا؟ کبیرو تکبیرہ کا مطلب یہ نہیں کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر اور نعرے رسالت تو کیا کہتے ہیں، یہ مطلب ہی نہیں اس کا. کبیرو تکبیرہ کا مطلب اس پیغام کو پہنچاؤ. لیکن اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے اس پیغام کو خود سمجھیں، اس کو پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو کیا پہنچائیں گے دوسرے کو؟ کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو ہمارے چند افراد مل کے اسے غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں. اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، ایک فرد بھی اٹھا نہیں سکتا، اسے 4 افراد اٹھاتے ہیں کندھوں پر اور کہاں لے جاتے ہیں؟ سپرد خاک کرتے ہیں نا.
تو اے قرآن کو تھامنے والو، جو قبرستان میں جو اس کی منزل ہے وہ خود نہیں جا سکتا تھا، پھر چند روز کے بعد جا کر اسی سے امیدیں لگائے بیٹھتے ہو، آس لگائے بیٹھتے ہو، بتائیے ہے؟ تو کبیرو تکبیرہ ہر طریقے سے پیغام کو پہنچائیں، ورنہ کبیرو تکبیرہ کیسے اللہ کی بڑائی کیسے کریں گے؟ یہ کیا اللہ کی بڑائی ہے؟ اس کا کوئی سازی نہیں۔ تو ہم نے جو یہ سازی بنا کے رکھے ہیں، بتلائیے، اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پالنہار ہے، اور ہم یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا پیغام آپ یہ دیں، دیکھیے کلام پاک کے کئی معجزے ہیں، لیکن ایک معجزہ ایسا ہے، آپ نوٹ کر لیں، کسی کو یہ حاصل نہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا، ابھی بات چل رہی تھی کہ نابینا امامت کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارا یہ نابینا اگر قرآن حفظ کر رہا ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ کتابیں تو کئی اتری، زبور، تورات اور انجیل اور کیا، اور صحیفے، اور کئی لکھی گئیں، مگر کسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں جو ہمارے پاس قرآن ہے، کہ اندھے بھی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرنے لگتے ہیں، ہے؟ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ لا تعمل ابصار تعمل قلوب، وہ اندھا دلوں سے بینا ہے، وہ آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، دل سے کیا ہے؟ بینا ہے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور ہمارے رسول کے اقوال کا معجزہ ہے کہ بخاری بھی حفظ ہے، مسلم بھی حفظ ہے، مگر ہمارے لوگ جن کے پاس یہ قرآن ہے، جس قرآن کا یہ معجزہ ہے، آپ کو ملیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کون سے؟ میں نے 11ویں کے حافظ ہیں۔ 11ویں شریف جانتے ہیں نا؟ جی، اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو لوگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے پیغام کو پہنچائیں، کوشش کریں، سمجھیں، جو بھی ہم کوشش ہو رہی ہے، ورنہ گرفت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شہادت حق اب جانتے ہیں کب ادا ہوگی؟ جب ہم خود پڑھیں، سمجھیں، اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو سمجھائیں۔ اچھا، دوسروں کو سمجھانے میں دو پہلو ہیں، یہاں پر اکثر غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرے یعنی کون؟ دوسروں میں دو قسم ہیں۔ نبیوں کی دعوت کیسی تھی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری دعوت نبیوں کی ہے، تو نہیں ہو سکتی نبیوں کی دعوت جب تک کہ وہ ان دو پہلو کو نہ اپنائے۔ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ اپنے گھر سے، اور نبیوں کی دعوت کنہیں تھی؟ جو ایمان لائے ان کا اصلاح معاشرہ، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ایمان کی دعوت۔ تو یہ ہے قرآن کا پیغام۔ پھر سے سن لیں، قرآن کا پیغام صرف اپنوں میں ہی نہیں بلکہ غیروں میں۔ اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، تو ذرا اس پر ایک سوچیں۔ ہم کسی مجلس رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں جو ہیں غیر، انہیں ہم کس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں، کوئی طریقہ ہونا چاہے۔ ہم تو محنت ہو رہی ہے ہماری ایک ہی، تو اپنے ساتھیوں کو کچھ اخلاقی سے کچھ لٹریچر دیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، تو انشاءاللہ تاکہ ہم اس منصبے کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اب ہم ایک وقفے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ الناس فی النیام، تہجد کا باقی تھا، تو مختصر یہ کہ تہجد جو ہے 5 اوقات کا تو آپ کو تفصیل سے بتلا دیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ کیا فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اب آپ کو یہ اختلاف ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر نماز فرض تھی یا سنت تھی۔ نافلہ کے معنی کیا؟ 5 وقتہ نماز سے زیادہ۔ اب ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا ہے، لیکن کیوں؟ تو
تو سورہ مزمل پڑھ لیں آپ، رات کا کچھ حصہ، آدھے سے زیادہ آدھے سے کم، اور تو یہ اس لیے تھا تہجد کا حکم۔ دیکھیے ایک تو ہے روزہ، روزے میں اور تہجد میں فرق کو آپ جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم تہجد پڑھیں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ روزے میں کیا کہ انسان اپنے نفس پر کھانے پینے شہوت کا کنٹرول کرے تو لعلکم تتقون۔ تہجد میں کیا انسان گہری نیند، سونے کا وقت ہے تو اٹھتا ہے، تو نیند پر اپنے نفس پر کنٹرول، یہاں کھانا شہوت کی بات نہیں بلکہ کیا، تو ایک فرض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری تھی اسے ادائی کرنے میں اس سے کیا تحمل کا مادہ پیدا ہوگا اور مزید آپ کو تقویت ملے گی، یہ بات تھی۔ اور تو نتیجہ آسان، جب ایسا کا ربو کا مقام محمودہ، اور وہ مقام آپ کو ملا ہر جگہ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جاتا ہوں، درود نہ بھیجا جاتا ہوں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ہمیں کیا ملے گا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی بات تہجد کو اٹھنا ایک چیز، پھر تہجد کی نماز پڑھنا، پھر اس کی کیفیت، یہ تین چیزیں ہیں تو کچھ بات بنے گی۔ تو تہجد کو اٹھنا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ سو کر اٹھ جائیے، تو آپ اٹھیں گے۔ جو حضرات تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو اپنے کام میں اگر وہ تقویت چاہتے ہیں، صبر و تحمل چاہتے ہیں تو انہیں اس سے تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن ایک چیز ہے، کیسے اٹھنا؟ پہلے لوگ مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھاتے تھے اور عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اب سونے کا وقت کون سا؟ 11، 11:30، جی 12، اور کھانے کا وقت بھی یہی 11 اور 11:30، جی۔ تو اب تہجد کے لیے انسان اٹھے گا بھی، وہ الارم رکھ کے، تو وہ بھی مغلوب الحال رہے گا۔ اب تو سمجھتے ہیں مغلوب الحال نیند کی وجہ سے، جی۔ تو یہ مغلوب الحال نیند کی وجہ سے وہ تہجد کیسے پڑھے گا؟ تہجد تو اس لیے کہ آپ میں اس فرض جو ہم پر شہادت حق ہے، جو دعوت کا پیغام ہے، اس کے دینے میں صبر و تحمل اور تقویت حاصل ہو۔ اب ہم خود اٹھے ہیں مغلوب الحال نیند سے، تو اب ہم نیند کی بولی میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز ہے اٹھنا۔ اب یہ کہ اٹھنے کے لیے آج کل تو وہ جو فارغ البال اور حال ہے نا، جن کے بچے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، وہ بیچارے اٹھتے ہیں۔ تو یہ حالات ایسے ہوئے ہیں، تو ایک تو اٹھنا، اس کا اہتمام کیا جائے، جسے تہجد پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک تھے صاحب حلقے میں، نہیں ایسا نہیں، اب بھی وہ کرتے تھے۔ ہماری ان سے گفتگو ہوئی، بولے میں مغرب بعد کھانا کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ کام نہیں، عشاء کے بعد سوتے ہیں تھے۔ تو اگر کرنا ہے تو ہے، ممکن ہے۔ اب رہا سوال، آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھیے بھائی، الم نشرح والتینی، یہ بھی 2 رکعت نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بھی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک شخص جو ہے یعنی 2 رکعت آدھے گھنٹے میں پڑھے، معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھے، تو کئی چیزیں ہیں۔ اب اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو تو محنت کرنا پڑے گی، لیکن اس کو بھی اجر ملے گا جو اٹھے اور اس کو چھوٹی صورتیں ہی یاد ہیں کم سے کم، تو اس سے کیا، اس کو مزید اس سے فائدہ ہوگا کہ جب وہ چھوٹی صورتوں سے شروع کرے گا، 2 رکعت سے 4 رکعت سے، تو اب اس کے اندر وہ یعنی طلب پیدا ہوگی کہ میں بڑی صورتیں بھی یاد کروں، اس کے معنی بھی سمجھوں، تو یہ مفید ہے ہمارے لیے، تو کوشش کریں۔ لیکن ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو ثم مستقم، تو اس پر مداومت رکھو، تو 2 ہی سے شروع کرو۔ دیکھیے وطر کی تو ہم پڑھتے ہیں 3، تو 2 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وطر کی آخر میں رکھیں، تو اس طریقے سے کوئی عمل اپنائیں۔ بہرحال کوشش کریں، اس کے بڑے فوائد ہیں تہجد کے، وباللہ التوفیق۔ تو انشاءاللہ ابھی ہمارا درس آج ختم ہو رہا ہے، آئندہ سورہ کہف سے شروع ہوگا، تو آئندہ جمعہ کو ہم نے چھٹی رکھی ہے، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج نہیں آئے وہ آئندہ جمعہ کو حاضر ہوں گے، تو اس کا کچھ کوشش کیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب پوچھیں آپ سوال، اور کوئی سوال، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج ہی جواب دیں، اگر بڑے سوالات ہیں تو اس کو آئندہ، تو کوئی چیز آپ کی رہ گئی ہے؟ جی بتاتے ہیں، ابھی پہلے یہ درس سے کوئی سوال؟ جی ہاں، تنزیل، ہاں جی ہاں، ترتیلہ نے، ہاں
ہاں ہاں، مطلب یہ کہ ترتیلا بھی لفظ ہے نا، اور تو ایک ساتھ یعنی وہ قرآن خوانی وغیرہ. ہاں ہاں، ترائی وہ تو بالکل ناجائز ہے. ترائی میں بھی وہ جو ختم کرتے ہیں میرے خیال سے 1 رات یا 3 رات، یہ بالکل غلط ہے. تھوڑا تھوڑا. ہاں ہاں، شبینہ. تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ وہ ترتیلا کا مطلب کیا ہے، آپ ترتیل سے پڑھے. ترتیل سے یعنی مد مدود غنات اس طریقے سے. اب تنزیلہ ہے، ترتیلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمت کی. پہلی آیتیں 5 نازل ہوئیں، تو کوشش اب یہ 1 رات میں ختم، 3 رات میں ختم، تو یہ غیر مناسب ہے اور اس میں حقوق اس کے ادا نہیں ہوتے. ہاں، ختم قرآن بھی بیٹھتے ہیں مجلس میں، اور اس میں کئی قباحتیں ہو رہی ہیں ختم قرآن میں. چونکہ وہ جو اکثر پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے، اکثر بچوں کو لے آتے ہیں، اور وہ کیا ایک شو ہے برائے نام ہے جو صاحب خانہ رکھتا ہے. تو وہ لیکن یہ کہ اتنا ہے کہ محلے میں جو غریب ہیں ان کو کھانا مل جاتا ہے ایک وقت کا، اتنا تو کام ہو جاتا ہے. قرآن خوانی جائز ہے کہ قرآن خوانی جو گایا جاتا ہے؟ ہو صاحب، یہ اصل میں کیا ہے، آپ کو ایک چیز جو ہے دیکھیے، ایک چیز کیا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو چیز اب ہمارے یہاں مشہور ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں شامل ہو گئی ہیں. جیسے کہ قرآن خوانی، آپ چاروں فقہ لے لیں. دیکھیں پہلے آپ انبیاء کی تاریخ لیں، صحابہ کی، تو کبھی بھی قرآن خوانی نہیں ہوئی. چلیے ہم ائمہ کو مانتے ہیں، یعنی جو لوگ مانتے ہیں ائمہ کے زمانے بھی کبھی نہیں ہوئی، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے. اب اس سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو علماء کا طبقہ ہے وہ اسے کر رہا ہے، ہر سارے مدارس میں ہو رہا ہے، تو ہمارا کام صرف سمجھانا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نہ کریں. کیونکہ دیکھیے ابھی قباحتیں بتائیں نا، تو ہاں، ان کا سوال ہے کہ مرد کی نماز عورت کی نماز میں فرق ہے. چونکہ ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے، ہم نے بھی شروع میں مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے یہ اس کو سکڑے اور چپکے، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ ہمارے یہاں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن حدیث شریف میں ہے کوئی فرق نہیں. عورت کی نماز میں مرد کی نماز میں فرق کیا ہے کہ اگر وہ امام کے پیچھے، امام صاحب اگر غلطی کر رہے ہیں تو وہ سبحان اللہ نہ کہے، بلکہ ایسا بھی نہ کہے، ایسا کہے. یہ فرق ہے. اور نماز میں جو آج میں نے بتایا کہ وہ نماز ایسی پڑھے کہ باہر نہ سن سکے، تو اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا، وہ تو خاموش رہتی ہے. تو اور الحمدللہ جو خواتین جاتی ہیں حرم میں، یعنی کافی اثر ہوا. جیسے کہ دینی مالی ترقی ہوئی نا، تو دین کی بھی ترقی ہوئی. تو خواتین ہماری جب ایسے نماز پڑھنے لگیں تو وہ دوسری خواتین ایسے ایسے کرنے لگے. کل بات تو وہ انہوں نے، ان کے خاوندوں نے آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا، آپ اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھے، آپ ہاتھ ایسے کشادہ رکھیں. تو سن لیے، اب آپ کے گھر میں اگر نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا کیا بالکل ایسے مینڈک جیسی معلوم ہوتے ہیں، چپکتی ہیں نا ران کو پیٹ سے، اور اس کو تو یہ حدیث ہے کہ کتے کے دیش سے سجدہ مت کرو. جی، تو کوشش کریں یہ بھی پیغام کو پہنچائیں. عورت بھی ویسے ہی کرے، ویسے رکوع کرے، بالکل مرد کے جیسا. صرف یہ کہ آواز اس کی تھوڑی پست ہو. اب آواز کے بارے میں وضاحت ہو گئی، بالکل اسی طریقے سے. اور لباس میں فرق ہے، اس کا لباس اگر وہ حرم میں ہے تو پورا لباس. عورت کون سی نماز آواز سے پڑھے؟ جو آواز والی. ہاں نہیں صحیح ہے، مطلب جی مطلب ہے کہ جہری نماز وہ آواز سے پڑھے، لیکن ظہر اثر کی بھی تصور نہ کرے. دیکھیے ان کا جو سوال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ظہر اثر میں آپ کو تصور کے لیے کہہ رہا ہوں. تصور تو ہے ہی نہیں نماز میں، یعنی ہونٹ ہلنے چاہیے، یعنی ظہر اثر میں وہ ہونٹوں کو ہلائے، یہ اس طریقے سے. ہاں وہ ادائیگی کرے، اور باقیہ جو ہیں وہ آواز سے پڑھے. لیکن بہت اچھا کیا آپ نے، یعنی وضاحت ہوئی تو غلط فہمی ہوتی تھی کہ وہ ظہر اثر میں وہ جو تصور ہے. اچھا ہم بھی جو تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں نا، وہ تصور نہ کریں. کئی جگہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، امام صاحب رکوع میں گئے، کیوں تو انہوں نے تصور کیا الحمد سے ولدالین تک پہنچ گئے، اور دوسری قرات بھی پڑھ لی. کیوں؟ اب میں سوچ میں کہا یہ تصور کرتے ہیں. تو وہ چیز مجھے پھر سمجھ میں آئی، لوگوں کو سمجھانے کا اندازہ بھی چاہیے نا، وہ تصور ہوا ہو. تو ماشاءاللہ. اور سنائے. ہاں یہ داڑھی پر ایک دن انشاءاللہ
ہاں ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی داڑھی نہیں بھی لگتی تھی، ہاں داڑھی لمبی کرنی؟ ہاں ہاں یہ ان کا جو مسئلہ ہے نا داڑھی کا، یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ اختیار کیا ہے. بہرحال میں ایک مختصر بتاتا ہوں. اصل میں کل کی جو میں نے ویڈیو بھیجا ہوں نا، ویری نائس ویڈیو، اس کو ذرا آپ غور سے، مجھے بہت بات پسند آئی. ہمارے یہاں داڑھی کا مسئلہ بھی جماعتی ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ہم جماعتی مسلک نہ سوچیں، چونکہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جس کی داڑھی لمبی اس کی عقل گئی بیلی میں. اب وہ بیلی کا لفظ اردو میں کیا ہے، یعنی عقل کم ہو گئی. تو وہ حنفی ماننے والے زیادہ لمبی داڑھی کے پیچھے پڑے ہیں. نہیں ابھی ذرا سنیے، ہے نا. اب چونکہ انہوں نے کہا تو لوگوں نے داڑیاں لمبی چھوڑنی شروع کر دی. اب آپ لمبی داڑھی ان کے لیے کیوں؟ تو اب یہ چونکہ ہم نے مدرسے میں پڑھا تھا، اب میں کھوج میں تھا کہ یہ کس نے کہا، میں وہ بھی بھول گیا. تو اب تحقیقی حافظ ابن حجر اور جتنے بڑے ماسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ لمبی داڑھی رکھنا اس کے کم عقلی کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں نا. ایک صاحب نے لکھا کہ گندگی ہوگی، داڑھی کو لمبی نہ کریں. چونکہ داڑھی کے بارے میں جو انہوں نے وضاحت کی ہے باقاعدہ کہ اگر آپ جو ہے یہ مقصد نہیں کہ آپ اتنی لمبی رکھیں کہ بال وغیرہ سب آئیں، نہیں، بولے اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نظافت رکھیں. تو ہر ایک چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے. یہ کیا آپ نے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں تک داڑھی پہنچ گئی ہے. تو اب یہ جو داڑھی رکھتے ہیں نا وہ جماعتی داڑھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو جماعتی داڑھی نہ رکھیں. بلکہ ایک صاحب کو میں نے، بھائی یہ کیا ہو گیا، میں لوگوں کو جلانے کے لیے رکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، یہ بھی جواب دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو داڑھی کے بارے میں کیا ہے وہ، یا خوے لا تمسک بلحیتی، ہے نا، داڑھی پکڑی تھی. صحابہ کرام سے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر اور کئی صحابہ کے نام ہیں کہ حج پر وہ داڑھی کو چھاٹتے تھے. تو بہرحال یہ معتدل رائے اختیار کریں. یہ جو بالکل لمبی داڑھی تو کچھ عجب سی بات ہے. بہرحال آپ نے پوچھا، نہیں ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. مجھے اس کا تجربہ ہے. یہ جتنی بھی لمبیاں داڑھی رکھی ہیں نا، یہ دو نمبر کی داڑھی ہے، سبوں نے سیو کیا ہے. اگر آپ سیو نہ کریں تو لمبی داڑھی گھٹنے تک نہیں جاتی. سمجھ رہے ہیں نا. تو اب جب آپ نے پہلے سیو کیا ہے تو آپ ذرا اس کو کریں. ایسا ہے. ہاں ہاں نہیں، مطلب شب برات لوگوں نے متعین کیا ہے. ہاں ہاں نہیں، شب برات تو عوام کے نزدیک متعین ہے، تو پھر اتنی بڑی رات تعین کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال سمجھ گئے نا جی. یعنی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ شب برات تو لوگوں کے نزدیک متعین ہے اور شب قدر متعین نہیں ہے جی. تو لوگ جانتے ہیں نا، ہمارے لوگ ایسا ہے. چلیے کافی اتنا. تو آئندہ یاد رہے گا نا، چھٹی ہے، پھر آئندہ جمعہ آ جائیں. اچھا جلدی سے آئیں، چونکہ سورہ کہف جو ہے نا، کہف کے معنی ابتدا سے بتانا ہے. جی ہاں.